آج کا ہمارا ٹاپک ہے خون کا بدلہ، جو کہ کلاس 8 کا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے تدریسی مقاصد۔ اس سبق کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے اس سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ لوک کہانی کے مفہوم اور روایت سے متعارف ہو سکے۔ لوک کہانی کہتے ہیں ایسی کہانی جو سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہو، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اسے لوک کہانی کہتے ہیں۔ مفہوم اور روایات یعنی کہ یہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہے، ان سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ یہ جان لے کہ لوک کہانی اپنے علاقے اور خطے کے معاشرتی اور مذہبی روایات اور رویوں کی عکاس ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے جو معاشرتی روایات ہوتی ہیں، مذہبی روایات ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کا ایک جو نظریہ یعنی کہ روایات ہوتی ہیں، ان کو جو ظاہر کرتا ہے وہ لوک کہانی ہی ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مہمان نوازی اور احسار کی طرف راغب ہونا۔ مہمان یعنی کہ لوک کہانی میں یہ بھی واضح کرتی ہے کہ مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے اور احسار کی طرف راغب یعنی کہ احسار کا جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے انتقام لینے کے بجائے معاف کرنے اور درگزر کرنے کے جذبات کو پروان چڑھانا۔ انتقام لینے کے بجائے یعنی کہ بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دینا اور درگزر کرنا، معاف کر دینا کے جذبات کو پروان چڑھانا، یعنی کہ اس سے ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں خاص الفاظ۔ خاص الفاظ کیا چیز ہے؟ لت پت، حجرہ، نڈھال، نکاحت، دیوانہ وار، لہجہ بلہجہ، ملال، غافل، بدبخت، مہلک، رفع، دستور، کاری، ندامت، آرزو، انتقام، حسرت، بپھرا ہوا، یعنی کہ یہ خاص الفاظ ہیں جس کے متعلق ہر پیراگراف میں یہ خاص الفاظ دیے ہوں گے، انہی کے مطابق ہم نے پڑھنا ہے۔ مراد خان خون میں لت پت ایک چارپائی پر پڑا تھا۔ خون میں لت پت یعنی کہ خون میں بھرا ہوا۔ گاؤں کے لوگ اس حجرے میں جمع تھے۔ حجرہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرہ جمع تھے۔ اس کی بیوی اور نوجوان بیٹی مارے غم کے نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ مارے غم کے نڈھال یعنی کمزور ہوئی جا رہی تھی۔ مراد خان کی حالت لہجہ بلہجہ لمحہ بلمحہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو رہی تھی۔ اس کا جو رنگ تھا زرد ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نکاحت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکتا تھا۔ آخر اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی اور بیٹی نے ضبط سے کام لیا، ہمت سے کام لیا۔ سب کی توجہ مراد خان کی طرف تھی۔ کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ مراد خان کے لیے بولنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بڑی آہستگی سے کہہ رہا تھا، دشمن تو اپنا کام کر گیا ہے، میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹی دھاڑے مار کر رونے لگی، بہت زیادہ زور سے رونے لگیں۔ مراد خان نے انہیں اپنے اشارے سے خاموش کرایا۔ اس نے کہا، میں دنیا سے ایک حسرت لیے جا رہا ہوں، ایسی تمنا، ایسی خواہش جو کبھی پوری نہ ہو۔ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا ہے تو میری بے چین روح کو سکون ملتا، میری بے چین روح کو یعنی کہ روح کو سکون ملتا، لیکن افسوس اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مراد خان کی بیٹی سپن گل یہ سن کر اپنے پاؤں سے دیوانہ وار پاگلوں کی طرح لپٹ گئی اور کہنے لگی، بابا تم غم نہ کرو، میں وعدہ کرتی ہوں جب تک تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام ہے۔ یہ بات سن کر سب نے اس کی ہمت کی تعریف کی، حوصلے کی تعریف کی اور مراد خان بھی سکون سے مر گیا۔ دن گزرتے گئے مگر سپن گل اپنے وعدے کو نہ بھولی۔ وہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتی تھی لیکن کوشش کے باوجود اپنے باپ کے قاتل کا پتہ نہ چلا سکی۔ اسے صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ اس کے باپ پر کوئی شخص گولی چلا کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا اور لوگ اس کے باپ کو زخمی حالت میں وہاں سے اٹھا لائے۔ کسی شخص کو قاتل کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا، کوئی نہ جانتا تھا علم جاننا۔ سپن گل انتقام کی آگ میں جل رہی تھی لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات میں کمی کے بجائے شدت آتی گئی، تیزی آتی گئی۔ لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ تم نوجوان ہو، خوبصورت ہو، کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو، اپنے آپ پر رحم کھاؤ، مگر سپن گل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بدلے کے خیال میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ وہ اپنی پیاری ماں کی خدمت میں سے بھی غافل ہو چکی تھی۔ غافل یعنی کہ بالکل بھول جانا، کچھ یاد نہ رہ جانا۔ ایک رات سپن گل نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے، بیٹی میری روح تجھ سے بہت زیادہ خوش ہے، اب مجھے کوئی ملال نہیں، کوئی شرمندگی نہیں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں۔ تو نے بیٹوں سے بڑھ کر میری قاتل کی تلاشی کی، لیکن اب تو اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے اور اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر۔ اس خواب سے سپن گل جاگ اٹھی اور اس کے کانوں میں بڑی دیر تک
اپنے باپ کی آواز گونجتی رہی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا دستک دینا۔ اب ماں بھی جاگ پڑی تھی۔ ماں بیٹی دونوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک زخمی نوجوان دھڑم سے اندر آ گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی، پھر ماں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، یعنی کہ پانی اس کے منہ پر مارا۔ دونوں نے اسے پلنگ پر لٹایا۔ اسپن گول نے جلدی سے پانی گرم کر کے اس کے زخم دھوئے۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا۔ اس کی ماں نے نوجوان کو گرم دودھ پلایا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب مراد خان کو اسی طرح زخمی حالت میں لایا گیا تھا۔ اس نے نوجوان کو بتایا کہ آج سے 2 سال پہلے میرے شوہر کو بھی کسی بدبخت نے گولی مار دی تھی، لیکن اس کا زخم مہلک تھا، خطرناک تھا، اس لیے وہ مر گیا۔ تم نوجوان ہو اور زخم بھی گہرا نہیں ہے، بس ذرا سی کمزوری ہے، رفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ نوجوان نے پوچھا تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا مراد خان۔ یہ سن کر نوجوان سکتے میں آ گیا، پریشانی میں آ گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا کسی نے اس کے سر پر کاری ضرب لگائی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ مراد خان کی بیوی نے پوچھا خیر تو ہے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، درد کی وجہ سے کروٹ بدلنا چاہتا ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔